أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه بھلا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ، پس وہ اس کو ملنے والا ہے۔ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے نفع دیا دنیا کی زندگی کا نفع، دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت، ثم هو یوم القیامہ، پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، مجرموں میں سے ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن پکاریں گے اللہ تعالیٰ ان کو، پس کہیں گے کہاں ہیں میرے شرکا، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم میرے شریک گمان کرتے تھے۔ قال الذین حق علیہم القول ربنا، کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو جائے گی عذاب کی، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا جیسا کہ ہم خود گمراہ ہو گئے۔ تبرأنا الیک، اور ہم بری ہوتے ہیں ان سے، آپ کی پیشی میں، آپ کے سامنے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ دنیا میں ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم، اور کہا جائے گا، کہا گیا ان کو بلاؤ اپنے شریکوں کو، پس وہ بلائیں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، پس نہیں وہ جواب دیں گے ان کو۔ ورأوا العذاب، اور یہ مشرک لوگ اپنے سامنے عذاب کو پائیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، حسرت کرتے ہوئے کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت پا جاتے، کاش کہ وہ ایمان لے آتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 64 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں، گزشتہ سبق میں
اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے، کفار کے کچھ شکووں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بیان فرمایا کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک ہلاکت میں نہیں ڈالتے، عذاب میں نہیں مبتلا کرتے، جب تک ہم ان لوگوں کی طرف کوئی اپنا رسول، اپنا پیغمبر ان کی رہنمائی کے لیے نہ بھیج دیں، اور رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کوئی کتاب نہ بھیج دیں، اس وقت تک ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے۔ ہاں، جس وقت ہم اپنا رسول بھیج دیں اور پھر اس رسول، اس پیغمبر پر کتاب بھی نازل فرما دیں، لیکن قوم والے اس رسول اور کتاب کا انکار کر دیں اور ظالم بن جائیں، فرعون بن جائیں، تو پھر فرمایا کہ ہم اس قوم کو پکڑ لیتے ہیں، پھر ہماری پکڑ سے اسے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری پکڑ کوئی کمزور نہیں ہے، ہماری پکڑ کوئی کمزور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی، میں نے کل بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے۔ تو آپ نے جو شعر سنا ہے غالی مولویوں سے، مشرک مولویوں سے، کہ خدا سائیں دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ شعر جھوٹ پر مبنی ہے، یہ شعر جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ آپ نے اللہ کو اتنا کمزور سمجھ لیا ہے، حالانکہ وہ فرماتا ہے کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اِنَّ بطش ربک لشدید۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم پھر اس قوم کو پکڑتے ہیں اور اسے ہلاک کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے قرآن مجید میں کئی قوموں کے ہلاکت کے واقعات پڑھ بھی لیے ہیں، سن لیے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دنیا کی مختصر سی زندگی اور مختصر سا نفع، عیش و عشرت، اس عیش و عشرت کی وجہ سے لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی زیب و زینت کو دیکھ کر اسے ہمیشہ کا گھر سمجھ لیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ چند روزہ نفع ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا نے ختم ہونا ہے، یہ فانی چیز ہے، اس سے جی نہیں لگانا، اس سے دل نہیں لگانا، دل اس سے لگانا ہے جو ہمیشہ رہے گی، باقی رہے گی، اور وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں دو بندوں کا ذکر فرماتے ہیں، ایک بندہ مومن ہے اور ایک کافر۔ فرمایا بھلا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے کہ جس سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وعدن حسنا، اچھائی کا وعدہ کیا ہے، نیکی کا وعدہ کیا ہے، پسندیدہ چیز کا وعدہ کیا ہے۔ کیا یہ بندہ جس کو وعدہ پورا ہونے والا بھی ہے، جس کے ساتھ اس کو وہ جنت ملنے والی ہے، بندہ مومن ہے، یہ بندہ فرمایا
مقابلے میں دوسرا بندہ ہے کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے دنیا کا عیش و عشرت دے رکھا ہے، دنیا کی ہر چیز اسے دے رکھی ہے، دنیا کا آرام، سکون، پیسہ، دولت، ہر چیز مہیا ہے۔ فرمایا لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کیا یہ ایمان والا اور یہ دنیا کی عیش و عشرت والا بندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ یہ جو دنیا کی عیش و عشرت حاصل کرنے والا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، فرمایا ثم هو یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی بندہ من المحضرین، مجرم بن کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ محضرین کا لفظ آیا ہے کہ حاضر کیا جائے گا، یہ نہیں لفظ آیا کہ حاضر ہوگا خود، بلکہ اس کو پکڑ کے لایا جائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تو جنت کا شوق رکھتے ہیں، ایمان والے، وہ تو خود چاہت کریں گے کہ ہم جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں، حاضر ہو جائیں جنت میں، ان کا تو شوق ہوگا۔ لیکن جو مجرم ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کا دل نہیں کرے گا کہ ہماری پیشی ہو جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے جو کرتوت کیے ہیں آج ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا، اس لیے ان کو پکڑ کے حاضر کیا جائے گا، من المحضرین۔ جیسا کہ سورۃ السجدہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ پارہ نمبر 21 ہے، اور یہی پارہ نمبر جو 20 چل رہا ہے اس سے اگلا پارہ ہے، سورۃ السجدہ ہے، وہاں پر بھی اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہے۔ صفحہ نمبر جی 501 نکال لیں۔ صفحہ نمبر 501۔ دیکھیں جی، بالکل آخری لائنیں ہیں جی، سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 18 پڑھ رہا ہوں جی، پارہ نمبر 21 ہے اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ یہ بھی اللہ نے وہی بات بیان فرمائی ہے، فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بلا بتلاؤ تو صحیح نا، جو بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، کمن، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، کان فاسقا، جو فاسق ہے، جو کیا ہے؟ فاسق ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا۔ ایک طرف اللہ کے حکموں کو ماننے والا بندہ مومن، دوسری طرف فاسق جو اللہ کے حکموں کو مانتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ برابر ہو سکتے ہیں، اللہ نے خود ہی جواب دیا لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آج ایک طرف نماز پڑھنے والا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، رات کو اپنی نیند قربان کر کے، صبح فجر کے وقت اپنی نیند قربان کر کے، مشقت کر کے، سردیوں میں جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آتا ہے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور بے فکر ہو کر سویا رہتا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر بے نمازی ہیں، نماز نہ پڑھنے والا بندہ کیسے کہہ سکتا ہے نہیں جی اسی بھی جو مرضے کرتے رہیے، اسی بھی جنت وچ ہی جانا ہے، ہم نے بھی جنت میں ہی جانا ہے۔ او بھائی، ایک بندہ اتنی مشقت کر کے جنت کا طلبگار بنا ہوا ہے، وہ مشقتیں کر رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے تاکہ مجھے جنت مل جائے، وہ پاگل ہے؟ وہ پاگل ہے جو اتنی مشقت کر کے جنت کے لیے جو ہے وہ تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ آپ کو کیسے بیٹھے بیٹھائے جنت مل جائے گی؟
اس لیے جنت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہے اور ایک حکموں کو توڑنے والا ہے، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے آگے برابر نہیں ہے، کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرق بیان کیا ہے، فرق سمجھیے، ایک نمازی ہے اور ایک بے نمازی ہے، ایک مومن ہے اور ایک فاسق ہے، دونوں برابر نہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہرحال جو لوگ ایمان لائے، شرک سے بچ گئے، پکے مومن بن گئے، عقیدہ ٹھیک ہے، وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے جنت ماوا ہوگی، جنت ان کے لیے، نزلاً بما کانوا یعملون، ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، دوسرے طبقے کے لوگ، مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی یہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، انہیں دوبارہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ دوبارہ کہاں پھینک دیا جائے گا؟ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ان کو کہا جائے گا چکھو اب جہنم کا عذاب، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، تمہیں کہا جاتا تھا بھئی آ جاؤ نماز پڑھ لو، تم کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تم کہتے تھے کہ ہم اسی بشکیاں جانا ہے، بشکینا نبی پھر کب کام آئیں گے، پیر کس ٹائم کم آن گے، سانو بشکائے لین گے، بخشا لیں، عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ او بھائی ایسے بخشش نہیں ہوگی، قرآن کا فیصلہ ہے، میں نے آپ کے سامنے سنا دیا ہے، ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف آپ کو پتہ نہیں کس نے بدگمان بدظن کیا ہوا ہے، اور کس نے آپ کو جو ہے وہ غلط پٹیاں پڑھائی ہیں۔ بھئی قرآن نے جب صاف فیصلہ اللہ کا سنا دیا ہے کہ مومن اور فاسق برابر، نمازی اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی بخش جائیں گے، ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، ان کو حاضر کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ ان سے پوچھیں گے أَيْنَ شُرَكَا، میرے شرکاء کہاں ہیں، جن کو دنیا کے اندر میرا شریک بناتے تھے، کہاں ہے وہ ہیں؟ الَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ شرکاء جن کو تم گمان کیا کرتے تھے، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے میرے شریک، وہ تھے نہیں، تم سمجھتے تھے، تم کہتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں۔ زعم سے ہے تزعمون، زعم کہتے جھوٹ کو، گمان کو، حقیقت کو نہیں کہتے، سچ کو نہیں کہتے۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کنتم تزعمون، تم گمان کیا کرتے تھے، حقیقت میں وہ میرے شریک نہیں تھے۔ این شرکا، کہاں ہے میرے شریک، بلاؤ ان کو، بلاؤ ان کو، آج وہ تمہیں بچائیں۔ قال الذین حق علیہم القول، تو یہ شریک بھی وہاں ہوں گے، یہ شیطان پیر بھی وہاں ہوں گے، یہ شیطان کاروباری ملا بھی وہاں ہوں گے، یہ کہیں گے حق علیہم القول، جب ان پر عذاب کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یہ اس وقت کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا، دنیا کے اندر ہم ان کو گمراہ کرتے رہے، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔
جیسے ہم خود بہک گئے تھے ہم نے ان کو بھی بہکایا، ان کو بھی گمراہ کیا. تبرأنا الیک، لیکن آج یا اللہ تیرے سامنے پیش ہو کر ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں. جن پیروں کو آج نظر نیازیں دیتے ہو، نذرانے چڑھاتے ہو، جا کر وہاں پر چڑھاوے دیتے ہو، قیامت والے دن یہی تمہارے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ آج ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں. نہ اسی انہاں نوں جانتے ہیں تو نہ ساڈا کوئی تعلق ہے انہاں نال. یہ کون ہے ہمیں نہیں پتا. ما کانوا ایانا یعبدون، ہماری انہوں نے عبادت ہی کوئی نہیں کی، ہماری انہوں نے عبادت نہیں کی. ہم نہیں جانتے ان کو، ہم نے تو دیکھے ہی نہیں ان کو. اور آج جناب قرض لے لے کر کوئی 11ویں دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی نظر نیازیں دے رہا ہے، کوئی حضرت حسین کی نیاز دیتا ہے، کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں دیتا ہے، قرض اٹھا اٹھا کر. پھر جناب جس سے قرض لیا ہوتا ہے وہ ہر وقت دروازے پہ پہنچا ہوتا ہے، بھی واپس کرو میرا قرض. باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، قیامت والے دن پھر باتیں سننی پڑیں گی. اس لیے جب قرآن سے بندہ دور ہوتا ہے، قرآن والوں کو نہیں مانتا، ضد میں اڑا رہتا ہے، تو پھر دنیا میں بھی اس کے لیے شرم کی بات ہے اور آخرت میں بھی وہ شرمندہ ہے. آخرت میں یہی جن کے نام کی 11ویاں یہ ساری چیزیں یہ انکار کر دیں گے، یا اللہ ہمیں نہیں پتہ کس نے ہمارے نام کی 11ویں دی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کے بے شمار حوالے میں دے سکتا ہوں. ذرا نکالیے یہ پارہ نمبر 11 نکالیں جی. پارہ نمبر 11 ہے، سورۃ یونس ہے. سورۃ یونس پارہ نمبر 11. صفحہ نمبر 255، صفحہ نمبر 255. آخری لائن، بالکل آخری لائن، سورۃ یونس کی آیت نمبر 28 ہے جی. سورۃ یونس کی آیت نمبر 28 ہے. حوالے دیتے ہیں تاکہ آپ یہ حوالے یاد کریں اور ان مشرکوں کو بتائیں او بھائی قرآن یہ کہتا ہے، تم کہاں گھوم رہے ہو. کبھی کسی کے نام کی نظر و نیاز، کبھی نانگے شاہ کی، کبھی کاما علی سرکار دی، کبھی شاہ دولہ کی نظر و نیاز دے رہے ہیں. یہ بچے دیں کہاں بچے دیتے ہیں. حضرت علی اجویری کو داتا سمجھ لیا، ان سے اولادیں مانگی جا رہی ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں تھی. اولادیں تو اللہ دیتے ہیں. سنیے حوالہ سنیے، قیامت والے دن یہی آپ کے دشمن بن جائیں گے، یہی آپ کی عبادت کا انکار کریں گے. جن کے نام کی دیگیں دیتے ہو، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، چادریں لے کے جاتے ہو، یہی انکار کریں گے. سنیے حوالہ، فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، جس دن ہم جمع کریں گے ان سب لوگوں کو، ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پہ، انتم، تم بھی، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے شریک بھی. شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ کے جتنے بھی نیک بندے جن جن کو دنیا میں پکارا گیا، ان کو بھی کہیں گے تم بھی ایک طرف ہو جاؤ. ادھر مشرک کھڑے ہوں گے، ادھر اللہ کے نیک بندے جن کو پکارا گیا وہ کھڑے ہوں گے، درمیان میں آڑ لگا دیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکیں گے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، ہم پوچھیں گے حضرت علی حجویری سے بھی، بتاؤ نا تم نے ان کو کہا تھا ہماری قبر پہ آنا، ہماری قبر پہ آ کر دیگیں تقسیم کروانا، ہمیں ہم سے آ کر مانگنا، ہمیں مشکل کشا سمجھنا، ہمیں داتا سمجھنا. امام بری بھی کھڑے ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے تم نے کہا تھا مجھے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے تم نے کہا تھا مجھے مشکل کشا سمجھ لینا. حضرت حسین بھی کھڑے ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے تم نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد مجھے لجپال سمجھ لینا. سب سے اللہ پوچھیں گے
اور جواب کیا آئے گا؟ ما کنتم ایانا تعبدون۔ یا اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، انہوں نے ہماری پکار نہیں کی۔ فکفا باللہ شہیدا، یا اللہ تو ہمارے درمیان گواہ ہو جا، تو دیکھ رہا تھا، تجھے تو سب کچھ پتا ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر تھے، ہم ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں نہیں پتا ہماری قبر پہ کون آیا، کون تقسیم کرتا رہا کھانے، کون لاتا رہا، ہمیں کوئی پتا نہیں ہے۔ یا اللہ تو گواہ ہو جا ہمارے درمیان۔ ایک حوالہ ایک اور دیکھ لیجئے، وقت بھی کم ہوتا ہے اس لیے میں حوالے بھی کم دکھاتا ہوں، لیکن انسان جو طلب رکھنے والا ہے اس کے لیے قرآن کا ایک حوالہ بھی کافی ہے، لیکن جس کے اندر ضد بھری ہوئی ہے، اناد ہے، مولویوں نے پیروں نے ایسا اناد اور ضد بھرا ہے کہ اس کے لیے پھر پورا قرآن بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے 26واں پارہ ہے اور سورۃ الاحقاف بالکل 26ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 604، صفحہ نمبر 604 ہے جی۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 صفحہ 604 پارہ نمبر 26، فرمایا من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے، جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یا اللہ قیامت تک جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ تو اس عقیدے سے پکارتے ہیں کہ ہم حضرت علی حجویری کی قبر پہ گئے، باالحق زکریا ملتانی کی قبر پہ گئے، شاہ دولہ کی قبر پہ گئے، امام بری کی قبر پہ گئے، کوئی نوشو پاک پہ جاتا ہے، کوئی بکی شریف جاتا ہے، کوئی قدر والوں کی قبر پہ جاتا ہے، یہ نظریہ لے کر جاتا ہے کہ ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں۔ یا اللہ آپ کہتے ہیں یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ یہ جب جا کر پکارتے ہیں وہ ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں، وہ ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے تم جا کر قبروں پہ پکارو، وہ سنتے نہیں، مولوی کہتا ہے سنتے ہیں، پیر کہتا ہے وہ پکاریں سنتے ہیں، پوریاں بھی کرتے ہیں، اولادیں بھی دیتے ہیں، ایک طرف رب کا قرآن، ایک طرف جھوٹے مولوی کا فرمان۔ اب آپ بتلائیں نا رب کا قرآن سچا یا مولوی کی بات سچی ہیں؟ تو پھر کیوں نہیں مانتے میرے دوستو؟ کیوں نہیں مانتے رب کے قرآن کو؟ کیوں مولویوں کی باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو ہیں؟ اگر آخرت سنوارنی ہے تو پھر رب کے قرآن کو مان لیجیے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وہ بالکل کیا ہے؟ بے خبر ہے۔ وَإِذَا أُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن اللہ لوگوں کو جمع کریں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جن کی قبروں پہ جا کر انہیں پکارتے ہو قیامت والے دن یہی تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ صاف لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور یہی لوگ جو ہیں یہ وہاں پر اللہ فرمائیں گے بلاؤ ان شریکوں کو میرے جن کو تم گمان کرتے تھے میرا شریک، آج ان کو بلاؤ۔ لیکن بلائیں گے یہ کیسے؟ وہاں پر وہ شریک دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو کوئی پکڑ کے گمراہ تو نہیں کیا تھا نا،
ہم تو صرف بتاتے تھے، دوسری طرف قرآن سنانے والے بھی ہوتے تھے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، ہماری بات مان لی، ہمارا کیا قصور ہے؟ اور یہی بات شیطان بھی کرے گا جب سارے مجرم، سارے گناہگار، سارے جہنمی اپنی بات شیطان پہ ڈالیں گے نا، تو شیطان بھی کہے گا، سورۃ ابراہیم کے اندر موجود ہے، پارہ نمبر 13 ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ شیطان کہے گا میرے پاس کوئی ڈنڈا تو نہیں تھا جو میں تمہیں مار مار کے ان جو ہے وہ گناہ کی طرف لاتا تھا، شرک کی طرف لاتا تھا یا کفر کی طرف لاتا تھا، بلکہ میں نے تو تمہیں دعوت دی، تم نے میری مان لی، اللہ کا وعدہ نہیں سچا مانا، اللہ کا قرآن نہیں مانا، میری تم نے مان لی ہیں، آج مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے اپنی خواہشات کی جو ہے وہ مانی، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر گناہ کیا، تم نے اپنی جو ہے وہ نفس کی مان لی لیکن اللہ کے قرآن کی نہیں مانی، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ میں بھی آگ میں پڑا ہوا ہوں، تم بھی آگ میں پڑے ہوئے، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، فرمایا اس وقت کہا جائے گا، بلایا جائے گا ان کی شریکوں کو، پس ان کو کہا جائے گا اب بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، تمہاری مدد کریں، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ مشرک اپنے سامنے عذاب کو دیکھیں گے، یہ مشرک اپنے سامنے کس کو دیکھیں گے؟ عذاب کو دیکھیں گے، اس وقت حسرت کریں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ ہم مان لیتے، کاش کہ ہم مان لیتے، ہدایت راہ راست پر آ جاتے، ان کے پیچھے نہ پڑتے، ان جھوٹے لوگوں کی بات نہ مانتے، قرآن کی بات مان لیتے، آج ہمیں یہ تو نہ دیکھنا پڑتا، آج ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں پڑے ہوتے، وہاں مزے لوٹ رہے ہوتے، لیکن ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر ان کے پیچھے چلتے رہے، اس لیے آج ہم حسرت کریں گے، ہم جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔